بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا پاک کلام ہے سورہ مومنون آیت نمبر 1 تا 5۔ قد افلح المومنون، بے شک ایمان والے فلاح پا گئے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ فلاح پا گئے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کے لیے لکھ دی گئی۔ قد افلح المومنون، بے شک ایمان جو لوگ لے آئے وہ فلاح پا گئے۔ اب ایمان کیسا ہونا چاہیے، کیا کوالٹیز ہوں، 5 آیتیں اس کی لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 2، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، جو نماز خضوع و خشوع سے پڑھتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی نماز میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں آنے دیتے، کبھی ان کی نماز قضا نہیں ہوتی، کبھی ان کی نماز میں سے اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف نہیں مٹتا۔ دیکھیں آج ہماری تو اللہ معاف کرے الحفیظ والامان نمازیں ہی جو ہے نا فوت ہوئی ہوئی۔ آیت نمبر 3، الذین هم عن اللغو معرضون، جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں۔ بیہودہ باتیں آپ کے فرینڈشپ والے ماحول میں ہوں، آپ کی کمپنی کے کولیگس کے ساتھ ہوں، آپ گھر میں موجود ہیں، یا آپ نیٹ پر کسی قسم کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی سائٹس دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں، اعراض کیے رہتے ہیں، بیہودہ باتوں میں ان کا دل نہیں لگتا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، اور جو زکوٰۃ وقت سے پہلے انہیں فکر رہتی ہے کہ ایک دن پہلے ادا کر دوں، اپنے نصاب سے 1 سال ہونے سے پہلے، ایک دن بعد نہ ہو جائے، کہیں میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور یہ جو مال نظر آ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے، یہ جو مال زکوٰۃ کا میرے مال میں سے لیس ہو رہا ہے، یہ اصل میں بڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے میل اس کو فرمایا، جو تمہارے پاس مال موجود ہے اس میں غریبوں کا حق ہے، 2.5% 1 سال ہو جانے پر۔ نمبر 5، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 4 آیتوں میں مومنین کی کوالٹیز کو کھول کر بیان کیا ہے۔ آگے اور آپ اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں، سورہ مومنون 18واں پارہ ادھر شروع ہو رہا ہے، قد افلح۔ 5 آیتیں آپ کے ساتھ الحمدللہ اللہ نے چاہا تو اس پر بات ہوگی۔ سب سے پہلی آیت، قد افلح المومنون، بے شک ایمان والے فلاح پائے۔ سب سے پہلے ایمان کی بات ہے۔ اسلام جو ہے وہ اقرار باللسانی کا نام ہے، تصدیق بالقلب جو ہے وہ ایمان ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو ہمیں رات کے اندھیرے میں برائی سے روک لیتا ہے، جو ہمیں دن کی روشنی میں چوری، جھوٹ، بدمعاشی، رشوت اور اپنے جو ہے نا وہ کمپنی کے ساتھ وفاداری سے جو ہے وہ باندھے رکھتا ہے، برائیوں سے روکے رکھتا ہے۔ ہر اس چیز کا جس کا اللہ اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اس سے ایمان ہمیں روک لیتا ہے، اور ہر اس چیز کا جس سے اللہ اور اللہ کے نبی نے کرنے کو کہا ہے، ایمان اسے ہمیں اس کی طرف لے کر دھکیلتا ہوا لیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، نماز میں ان کے آنسو بہہ نکلتے ہیں، دل اور دماغی کی طور پر اور اپنے جسم کو ساتھ لے کر، تمام فرائض کو لے کر، نماز سے باہر کے اور نماز کے اندر کے تمام فرائض کو پاسداری کر کر، نماز کے اوقات کے اندر، اور جماعت ان کی نہیں چھوٹتی، اور دل بھی اندر سے آیتوں کو، قرآن کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے مزاج کو سمجھ کر جو ہے وہ اشک بار ہو رہا ہوتا ہے، اور بڑی بہترین قسم کی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کو قضا نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا نمازی بنائے، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے اور جو ہے وہ زیر عتاب رہتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے جی، نمبر 2 کوالٹیز ہے۔ نمبر 1 کے اوپر ایمان والے، جو ایمان ہے نا، نمبر 1 کے اوپر اللہ کہہ رہے ہیں یہ نمبر 1 کے اوپر کوالٹی ہے جو انسان کی بچت کا ذریعہ۔ نمبر 2 کے اوپر اس میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے کہ نماز میں عجز و نیاز کرے۔ آج میری آپ کی نمازیں رمضان تک محدود ہیں، رمضان گیا اور ہماری نمازیں گئیں، باقی 11 مہینے اللہ رب العزت کی عبادت جو اللہ نے فرض کی ہے، دن میں 5 وقت ہم پر فرض ہے، ہم اس کو بھول گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں، مجھ سمیت ہم سب مل کر وعدہ کرتے ہیں کہ کیا ہم اس رمضان کے اندر اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ایک نماز بھی ہماری جو ہے نا قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ مانگنے سے کام بنے گا، اللہ رب العزت نے چاہا تو ہمارے اور آپ کے مانگنے سے کام بنے گا۔
آیت نمبر 3، والذین هم عن اللغو معرضون، اور بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہاں میں زیادہ بولوں گا نہیں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ میں اور آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسا بچپن گزار کر آئے ہیں، اور ہمارے والدین نے اپنا بچپن ہمیں کیسا بتایا ہے، اور ہم آنے والی نیو جنریشن کو ہم کیا دے رہے ہیں۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اس کے تناظر میں آپ خود سوچ لیجئے، والذین هم عن اللغو معرضون، بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں۔ منہ سے بولنے کا نام بات نہیں ہے، وہ تمام بیہودہ باتیں جس میں میرا اور آپ کا دل اللہ کی اور اللہ کے نبی کی حکم عدولی کر کے وہاں لگ رہا ہے۔ من چاہی زندگی کو آپ یہاں پر لغو باتوں سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور رب چاہی زندگی والا جو معاملہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ والا طریقہ، اور وہ والی زندگی جس کا ہمیں طالب ہونا چاہیے، وہ دور دور تک خد و خال اس کے کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک ایمان والے جو ہیں وہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے دونوں جہان میں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کبھی بھی ان سے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت والے معاملے پر جو ہے وہ کوئی بھی لاپرواہی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ قیامت والے دن فرمائیں گے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کون جوان ایسا ہے جو پاک صاف جوانی لے کر میرے پاس آیا، تمام تر مواقع اس کو ملے، اور وہ بدعنوانیاں کر سکتا تھا، بدماشیاں کر سکتا تھا، کیا چیز تھی جس نے اس کو جو ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت پر مجبور کیا؟ وہ اللہ کا خوف تھا، وہ خشیت تھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے فرما برداری تھی، وہ شیطان سے دوری تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے وہ الٹی جانب تھوک دیا کرتا، اور اس دنیا کو عارضی سمجھتا، اور کہتا کہ جس طرح اللہ نے دنیا آباد کی، مجھ سے پہلے لوگ آئے اور چلے گئے، تو اسی طرح میں بھی آیا ہوں اور چلا جاؤں گا، اور پاک اور حلال اور طیب رزق کھاتا، اور طیب چیزوں کی طرف بڑھتا، اور علماء کرام سے جو ہے وہ مشاورت میں رہتا، اور اگر وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے تو وہاں بھی اس کا جو ہے وہ فرض ہے کہ میں کیا اوقات دے رہا ہوں، کہیں میں ٹائم پاس تو نہیں کر رہا ہوں، اور کسی بھی غلط بات کی طرف اس کے نگراں، اس کے بڑے، اس کے چھوٹے اس کو لے کر جا رہے، کیا میں اس طرف تو نہیں جا رہا ہوں ان کے بہکائے میں آ کے؟ یہ سب چیزیں ہیں جن کا سوال ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سورہ مومنون کی تھوڑی سی جو 5 آیتیں ہم نے پڑھی، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے، اور آپ کی برکت سے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت مومنین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں، یہ 5 آیتوں کا نچوڑ تھوڑا سا ریوائز ہو جائے، جو ایمان لائے ہیں وہ فلاح پا گئے، قد افلح المؤمنون، اور اپنی نمازوں میں عجز و نیاز کرتے ہیں، خضوع خشوع کے ساتھ بندے رہتے ہیں جب تک زندہ ہیں، جب تک سلامت ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ میں کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ ہم سے سجدہ کرنے کی صلاحیت نہ چھین لینا، اللہ اندھیروں میں اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے جانے والا ہی بنائے رکھنا۔ اور نمبر 4 کے اوپر عن اللغو معرضون، بری باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کو بو آ جاتی ہے، وہ سینس ان کی جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں کہ یہاں بری باتیں ہیں، یہ غیبت ہے، یہ بدتمیزی ہے، میں یہاں سے کنارہ کش ہو جاؤں، اور جو ہے وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔